أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعین وصلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہمارے درس کا موضوع خود شناسی برائے خود سازی کے ذیل میں جاری و ساری ہے۔ آج صفت عفت کے ثمرات اور فوائد احادیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ عفت اور پاکیزگی زندگی کے مختلف شعبوں میں انسان کی سعادت دنیاوی اور اخروی کو پورا کرتی ہے۔ انسان عفیف، پاک دامن انسان، با کردار انسان دنیا میں بھی سعادت مند ہوتا ہے اور آخرت میں بھی سعادت مند ہوتا ہے۔ عبداللہ بن سنان ایک صحابی ہیں، وہ چھٹے امام علیہ السلام اللہم صلی علی محمد علیہ، وہ چھٹے امام کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ مولا فرمائیے کہ ملائکہ افضل ہیں یا انسان افضل ہیں؟ امام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے صلی علی محمد ایک فرمان جو ان کا مجھ تک پہنچا ہے وہ میں بیان کیے دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کو عقل عطا کی ہے، شہوت عطا نہیں فرمائی۔ حیوانات کو شہوت عطا فرمائی ہے اور عقل عطا نہیں فرمائی۔ انسان وہ مخلوق ہے کہ جسے خالق کائنات نے عقل بھی عطا فرمائی ہے اور شہوت بھی عطا فرمائی ہے۔ اگر انسان کی عقل انسان کی شہوت پہ غلبہ حاصل کر لے تو یہ انسان ملائکہ سے بھی عظیم تر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی شہوت اس کی عقل پہ غلبہ حاصل کر لے تو یہ حیوانات سے بھی پستر ہو جاتا ہے۔ پس قوت شہوت کو قوت عقل کے تابع رکھنا، اسی کو عفت کہا جاتا ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 3 حدیث نمبر احتمالاً 17 حدیث ہے، الکافی کی حدیث، اس میں امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اربع من کننا وقانا من قرنہ الی قدمہ ذنوبا بدلہ اللہ حسنات۔ امام فرماتے ہیں کہ 4 صفات ایسی ہیں، 4 صفتیں ایسی ہیں، اگر کوئی شخص سر سے لے کے پاؤں تک بھی گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو، اگر کوئی شخص سر سے لے کے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبا ہوا ہو تو ان 4 صفات کے ہوتے ہوئے خالق کائنات اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ وہ 4 صفات کون سی ہیں؟ ان میں سے پہلی ہے الصدق، سچائی، یہ شخص صادق القول ہو۔ دوسری الحیا، یعنی عفت، پاکیزگی، اور تیسری
حسن الخلق اچھا اخلاق، اور چوتھی صفت الشکر شکر۔ پس ایسا شخص کہ جو صادق بھی ہو، عفیف بھی ہو، با اخلاق بھی ہو، شاکر بھی ہو، تو اللہ اس کے گناہ، چاہے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ ذرا توجہ فرمائیے، جو آدمی سچا بھی ہے، حیا دار بھی ہے، عفت والا ہے، اخلاق بھی اچھا ہے، اپنے رب کا شاکر بھی ہے، وہ گناہ کرے گا کیسے؟ کون سے گناہ کرے گا؟ وہ کس قسم کے گناہ کرے گا؟ یقیناً اس قسم کا شخص گناہوں کی طرف نہیں جائے گا۔ اگر ان کے ہوتے ہوئے گناہوں کی طرف چلا جائے، گناہ انجام دے دے، یہ یقیناً ایسے گناہ ہوں گے جو ناخواستہ انجام پائے ہیں اس سے، اور اس طرح کے گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے، حیا اور عفت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ حیا اور عفت دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک حیا اور عفت وہ ہیں کہ جو انسان میں ہونے چاہیے، اور دوسرا حیا وہ ہے کہ جو نہیں ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پہ، جو انسان با حیا ہے، جو انسان پاک دامن ہے، جو انسان صاحب عفت ہے، وہ اپنے بڑے کے سامنے کوئی ایسا کام عتمن نہیں کرے گا کہ جو کام اس کے بڑے کو ناپسند ہو۔ والد کے سامنے اس انداز میں وہ نہیں کھڑا ہوگا، بات نہیں کرے گا، نہیں بیٹھے گا، ایسا کام نہیں کرے گا جو والد کو ناپسند ہو۔ کیوں؟ وہ حیا کرتا ہے، والد کا حیا کرتا ہے، والد کے سامنے یہ عفیف انسان ہے، والد کے احترام کا خیال رکھتا ہے یہ، لہٰذا کوئی کام ایسا والد کے سامنے نہیں کرتا کہ جو خلاف حیا ہو۔ بس جو انسان عفت اور حیا والا ہے، یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، چونکہ اس کی بارگاہ میں انسان ہر وقت حاضر ہے یا نہیں؟ اللہ رب العزت ہر وقت حاضر و ناظر ہے یا نہیں؟ انسان کے اعمال و کردار پہ ناظر ہے یا نہیں؟ انسان کی شاہ رگ سے قریب ہے یا نہیں؟ خود انسان کو انسان سے زیادہ بہتر سمجھنے والا ہے یا نہیں؟ یقیناً بہتر سمجھنے والا ہے۔ جب ایک ایسے خدا کے سامنے انسان کھڑا ہو اور اس کے اندر صفت حیا موجود ہو، تو یہ اللہ کی بارگاہ میں ایسا کوئی کام کرے گا جو اللہ کو پسند نہ ہو۔ بس یہ صفت عفت اس کے اندر موجود ہے، اور یہ صفت عفت اسے گناہوں سے روکتی ہے، اسے گناہوں سے منع کرتی ہے۔ اب اس کے ثمرات دنیا میں دیکھیے، دنیا میں بھی با حیا انسان عزت مند، سرفراز اور باوقار زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی سعادت مند ہوتا ہے۔ حیا کی دوسری قسم جسے عام طور پہ کہتے ہیں جی شرم آ جاتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فلاں کو شرم آتی ہے، یہ حیا کرتا ہے، اسے شرم آ جاتی ہے۔ یہ شرم جن چیزوں میں آنی چاہیے ان میں حتماً ہو۔ مثال کے طور پہ، ولو کام جائز ہے، یہ کام کرنا مباح ہے، یہ کام کرنا جائز ہے، لیکن والد کے سامنے، بزرگوں کے سامنے، اساتذہ کے سامنے وہ کام انسان نہیں انجام دیتا۔ آپ ابھی میں درس صاحب کو پڑھا رہا ہوں، آپ بہت اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے، مہذب انداز میں بیٹھے ہوئے، اگر سب ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہیں، ہاتھ پیچھے کر کے بیٹھ جائیں، یہ اپنے طور پہ بیٹھنا جرم تو نہیں ہے نا؟ جرم نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ آپ اپنی جگہ بیٹھے ہیں، اپنے عام سن و سال دوستوں میں بیٹھے ہیں، جیسے مرضی ہے بیٹھتے ہیں، لیکن یہی کام اگر والدین کے سامنے بندہ اس طرح کر دے، اساتذہ کے سامنے ایسے کرے، کلاس میں ایسے بیٹھ جائیں، تو یہ منافی حیا ہے یا نہیں؟ منافی حیا ہے۔ اب اس طرح کے یہ کام، یہ ولو مباح کام ہے، ولو مباح کام ہے، یہ اپنے مقام پہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہ مقامات کے جہاں پہ نہیں کرنے چاہیے وہاں نہیں ہونے چاہیے۔ اور ایک انسان جو صاحب فراست ہوتا ہے، نجیب انسان، با اخلاق انسان، با کردار انسان، وہ ہمیشہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اب دیکھیے،
آپ کسی بڑے کا احترام کرتے ہیں، آپ کی کلاس میں آپ کا ایک ساتھی آپ سے سینئر ہے، مدرسے میں سینئر ہے، عمر کے لحاظ سے ہے یا علم کے لحاظ سے سینئر ہے، آپ اس کا احترام کرتے ہیں. یہ سب سے پہلے اس سے جو چیز سمجھ آتی ہے کہ یہ احترام کرنے والا صاحب احترام ہے. احترام کرنے والا خود صاحب احترام ہے، یہ خود انسان تہذیب کے دائرے میں زندگی گزارنے والا شخص ہے. اب جو خود انسان اپنی کرامت کا قائل ہوتا ہے، جو انسان خود اپنے آپ کو صاحب احترام سمجھتا ہے، یہ کبھی کسی چھوٹے کی بھی بے احترامی نہیں کرتا. یہ ہمیشہ عفت اور حیا کے دائرے میں زندگی گزارتا ہے. اور طلباء اور علماء کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ان کے اندر تواضع ہوتی ہے، تواضع اجتماعی. اور یہ حیا اور عفت یہ ایسی صفت ہے کہ انسان اس کے ہوتے ہوئے یقیناً گناہوں سے بچتا ہے. ایک اور حدیث ہے جو امام چھٹے امام علیہ السلام سے یہ بھی حدیث منقول ہے. امام فرماتے ہیں کہ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ لا ایمان لمن لا حیا. فرماتے ہیں کہ دیکھیے حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں جانے کا باعث بنتا ہے. لا ایمانہ اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں حیا نہیں ہے. یعنی اتنی اس عفت و حیا کی اہمیت اور عظمت کو دیکھیے. اگر ایک انسان کے اندر حیا موجود نہیں ہے یقیناً اس کے اندر ایمان موجود نہیں ہے. یہ اور روایات میں بھی یہ بات آئی ہے. جب انسان کوئی گناہ انجام دیتا ہے نا، یہ گناہ انجام دینے سے پہلے اس ایمان اس کے دل سے رخصت ہوتا ہے. جب ایمان دل سے رخصت ہوتا ہے تو پھر وہ جا کے اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اب مجھے بتائیے، مدرسے میں آغا صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ باہر کھڑے ہیں، آپ ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی آپ کی طرف توجہ ہے. اس توجہ کے ہوتے ہوئے کوئی آپ ایسا کام کریں گے کہ جو کام آغا صاحب کو ناپسند ہو؟ نہیں کریں گے. اب آپ کے دل میں چونکہ آغا صاحب کا احترام موجود ہے، لہٰذا ان کے سامنے میں کوئی ایسا کام انجام نہیں دیتا کہ جس سے آغا صاحب ناراض ہو. اگر کوئی کام ایسا انجام دینا چاہیں تو پھر کیا کریں؟ سب سے پہلے ان کے دل کو احترام کو دل سے نکال لیں. یہ سوچیں میں نے کر دیا، آغا صاحب کیا کر لیں گے جی، میرا کیا بگاڑ لیں گے جی. ہاں بھئی یہ سوچ آپ کے ذہن میں آئی، احترام ذہن سے نکل گیا. جب احترام ذہن سے نکل گیا آپ جو مرضی یہ کریں جی، بے لگام ہو گئے. اسی طرح گناہگار شخص بھی پہلے اس عقیدے کو دل سے نکالتا ہے کہ خدا میرا کیا بگاڑ لے گا. اگر اس کا عقیدہ پختہ یہ ہے کہ میں خدا کے حضور ہوں، خدا میرے افعال، میرے کردار، میری رفتار، میرے تمام کاموں سے آگاہ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، اگر آغا صاحب کی طرح اسے حاضر و ناظر مانے نا تو یقیناً اس کی بارگاہ میں کبھی گناہ نہیں کرے گا، ایسا کام نہیں کرے گا جو اسے پسند نہیں ہوگا. لہٰذا پہلے دل میں ایمان کو نکالتا ہے اور پھر اس کے بعد جا کے گناہ انجام دیتا ہے. صلوات پڑھ دیجیے محمد وعلی محمد کے ذات. صلی علی محمد.